میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایمان ایمان ایمان۔ جی ہاں، ایمان جیسی یا ایمان سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کے ادنا سا بھی حصے میں نہیں ہے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت ہی قیمتی دولت ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کے انمول جوہر کے قیمتی سرمایہ جو کہ ایمان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم نے جو ہے کوئی اپلیکیشن، کوئی درخواست، کوئی لیٹر نہیں دیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے مسلمان بنانا، ایمان والا بنانا، مومن کے گھروں میں، ایمان والے گھر میں پیدا فرمانا، حضرت محمدیہ کی امت میں پیدا فرمانا۔ کیا ہم نے درخواست، کوئی لیٹر، کوئی اپلیکیشن دیا تھا؟ بالکل بھی نہیں دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جسے چاہا ہے اسے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے اور کامیاب بنایا ہے، کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کا راستہ دکھایا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی کامیابی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب کی، بلکہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جس کے عوض میں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نواز دیا، ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا فرما دیا، حضرت محمدیہ کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ورنہ آج ہم بھی جو ہے پوجا کرتے، کچھ بھی کرتے، اوروں کی عبادت کرتے، اوروں کی طرح اوروں کی عبادت کرتے، مگر اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نواز دیا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس ایمان جیسی دولت کی حفاظت کر لینی ہے۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ کیسے کرنی ہے؟ کیسے ہوگی؟ تو ایمان یقین کی بات کو کہنے سننے سے۔ کہا ایمان یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تروتازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلاتا ہے، اور دنیا سے بچ کر جانے والا بنتا ہے، اور سارے کے سارے مسئلے کا حل بن جاتا ہے۔ کب؟ جب ہمارا ایمان تروتازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان یقین کی بات کہنا سننا کریں گے، تب ہوگا۔ جتنا جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں ہم ایمان یقین کی بات کہنا سننا کریں۔ جی ہاں، فرمایا کہ اتنا کہنا سننا کرو کہ ہر وقت جو ہے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول ہو، جسے ہم ایمان کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ ایمان کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اس بات کی فکر کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان تروتازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے، دنیا سے بچ کر ہمارا بھی ایمان جانے والا بن جاوے، اور دنیا سے لے کر آخرت تک کا سفر جو کہ آخری سفر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب مظفر پور سے آنند وہار کو جانے والی جو کہ سپت کرانتی ایکسپریس ہے، وہ جو چلتی ہے تو اس کا لاسٹ اسٹاپیج آنند وہار ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں جا کر کے وہ رک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دنیا سے جو یہ سفر شروع ہوا اور آخرت تک کا جو کہ سفر، جو کہ آخری سفر ہے، اس کے بعد کوئی سفر آنے والا نہیں ہے، بالکل ٹھہر جانا ہے، اور وہ سفر لامحدود ہے، تا قیامت تک لامحدود رہے گا۔ جی ہاں، اس لیے میرا دوستو، بزرگوں، ہم اس آخری سفر کے تیاری میں لگ جائیں،
یہ آسان ہو جائے گا. کب ہوگا آسان؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ رہے گا, جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. جی ہاں, اس کے لیے تو ہمیں فکر کرنی ہوگی, تھوڑا کہنا سننا کرنا پڑے گا, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی, اپنے گرہبان میں جھانکنا ہوگا, اپنے گرہبان میں جھانکنا ہوگا. جب ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں گے تو پتہ سے چلے گا, تو سمجھ آئے گا کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے, کس سطح پر ہے, کتنے پانی میں ہم تیر رہے ہیں. آئینے میں جب دیکھا جاتا ہے, جب ہم آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے, دوسرے کا نظر نہیں آتا, دوسرے کا نظر نہیں آتا ہے. جی ہاں, اسی طریقے سے جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہماری کمیاں خود بخود نظر آ جائے گی. جی ہاں, کہا اگر ایمان کی یہ بہت بڑی نشانی ہے, ایمان کے مضبوط ہونے کا دلیل بہت بہت بڑی دلیل ہے. ہاں, کہ ہم اگر اچھائی دیکھنی ہے تو ہم اب سامنے والے کے اندر اچھائی دیکھیں. ہاں, سامنے والے کے اندر اچھائی دیکھیں. ہاں, ان کے اندر کی اچھائی کو دیکھیں, برائی کو نہ دیکھیں. اور اگر برائی دیکھنی ہے تو اپنے اندر جا کے, اپنے گریبان میں جا کے, یہ ہے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل, ایمان کے تر و تازہ ہونے کی دلیل. جی ہاں, اس لیے میرے دوستو بزرگوں, ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. کہا کہ وضو نوجوانوں کی طرح کرو, وضو نوجوانوں کی طرح کرو, نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو, اور دعا بچوں کی طرح مانگو. کس طرح؟ دعا بچوں کی طرح مانگو. ہاں, لباس قیمتی ہو یا سستا, لباس قیمتی ہو یا سستا, کردار کو نہیں چھپا سکتا. اپنے کردار کو اچھا کرو, ہر لباس میں اچھے لگو گے. اپنے کردار کو اچھا کرو, ہر لباس میں اچھے لگو گے. جی ہاں, یہ واضح اور پکی بات ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا, ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا, تو اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلائے گا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر زندگی بسر کرائے گا. جی ہاں, میرے محترم بزرگوں, دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں,